الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ذی المقام الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم امیر جماعت اسلامی ہند مولانا سید جلال الدین انصر عمری صاحب، قیم جماعت برادر مکرم نصرت علی صاحب، نائب صدر جناب مولوی محمد جعفر صاحب، اور مرکز کے اور حلقے کے ذمہ داران، رفقائے کرام، بھائیوں بہنوں بیٹیوں، اللہ کا شکر ہے کہ اس سہ روزہ اجتماع میں آپ اور ہم برابر شریک ہیں، جس کے انعقاد کا، جس کے ہونے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں، وہ ایک دعوت کی علمبردار ہے۔ کسی شخص یا فرد یا کسی دنیا کی مادی کسی مقصد اور ضرورت کے لیے نہیں، بلکہ اپنی آخرت کے سوار اور اس کی بہتری اور اس کی بہتری طرف لے جانے والے سیدھے راستے جو انبیاء کرام کا راستہ تھا، اس راستے پر چلنے کی ایک طرف دعوت دی جائے، اس کو واضح کیا جائے، اور دوسری طرف جو لوگ اس پر چلنے کا عزم لے کر اٹھے اور کھڑے ہیں اور چلنا چاہتے ہیں، ان کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا جائے کہ اس پیغام، اس دعوت کو بندگان خدا تک پہنچانے کے لیے ان کی کوششیں اور مساعی کے نتائج کیا اور کس شکل میں آج ہمارے سامنے ہیں۔ مجھے خوب یاد ہے، جماعت اسلامی کی تشکیل تو 1941 میں ہوئی، لیکن جماعت اسلامی ہند اپنی دعوت و پیغام کو پھیلاتے ہوئے آج اس مقام پر کھڑی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں حلقہ کرناٹک میں جماعت اسلامی کے کام کا آغاز ویسے انفرادی طور پر اور کبھی حلقہ تمل ناڈو سے مل کر کے گویا کہ یہ کام ہوتا رہا ہے۔ سابق میں امیر جماعت اسلامی نے میسور کے حلقے کو مدراس سے جوڑا تھا، اور یہاں کے جو امیر ہوتے تھے وہ حلقہ مدراس اور کرناٹکا کے امیر ہوتے تھے۔ 1958 میں جبکہ دوبارہ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کی تشکیل عمل میں آئی، لسانی بنیادوں پر ہندوستان تقسیم ہوا، تو مناسب یہ سمجھا گیا کہ کنڑی زبان کے بولنے والے لوگوں کے لیے جو علاقہ کرناٹک کے نام سے بنایا گیا ہے، یہ ایک مستقل حلقے کی حیثیت میں کام کر رہے ہیں۔ 1956 میں تو ریاستوں کی تنظیم جدید ہوئی، اور 1958 میں جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کا وجود عمل میں آیا، اور آج اس حلقے کو بنے ہوئے تقریباً 60 سال ہو رہے ہیں۔ 1958 سے 1960 2013 چل رہا ہے، 13,000 کا سن ہے 2013 کا، تو تقریباً 60 سال ہو گئے جماعت اسلامی ہند کرناٹک کو وجود میں آئے ہوئے، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ابتدائی دن جبکہ جماعت اسلامی ہند کی تشکیل عمل میں آئی تھی کرناٹکا کے، اس وقت مٹھی بھر لوگ تھے، صرف چند علاقوں میں کام تھا، گلبرگہ، بیدر، رائچور، اور کرناٹک کے میسور اور بنگلور اور کچھ مقامات پر۔ البتہ جماعت اسلامی ہند کے نام سے جاننے والے بہت پہلے سے یہاں پائے جاتے تھے، لیکن منظم نہیں تھے۔ مرکز کے فیصلے کے بعد حلقہ کرناٹک کو منظم کیا گیا اور اس کا آغاز ہوا 1958، اور یہ 2013 ہے، 61 سال ہوتے ہیں اس کو قائم ہوئے۔ آپ نے اجتماع کے دوران میں تحریکی سفر کے سلسلے میں بہت سی باتیں آپ نے سن لی ہیں، لیکن بہت سی باتیں رہ گئی ہیں، اس لیے کہ وہ بیان کرنے والے صاحب خود درمیان میں آ گئے تھے، اس لیے وہ آغاز سے لے کر آج تک کے تمام حالات سے پوری طرح شاید حق محق واقف نہ تھے جس کی تفصیل وہ بیان کر سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال جماعت اسلامی ہند کرناٹکا نے اپنا کام شروع کیا، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سہ روزہ اس اجتماع میں ہزاروں لوگ پورے اخلاص کے ساتھ، پورے جوش و ولولے کے ساتھ
پوری گرمی اور سرگرمی کے ساتھ آج کے اس اجتماع میں شریک ہیں، اور عزم یہ ہے کہ انسانی زندگی جو بندگی رب کے دامن سے رسی توڑا کر زندگی بھٹک رہی تھی، گمراہ ہو رہی تھی، اس کو پھر بندگی رب کے راستے پر لانے کے لیے آج ہزاروں کا یہ مجموعہ آج ہمارے سامنے ہے، اور اس عزم کے ساتھ ہے کہ وہ یہ کام کرے گا۔ جماعت اسلامی ہند کرناٹکا انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس کام کو برابر جاری رکھے گی۔ آپ سے روزہ اس اجتماع میں مختلف موضوعات پر آپ جماعت کے ذمہ داروں کی زبانی آپ نے بہت سی باتیں سنی اور بہت سی معلومات آپ کو حاصل ہوئی۔ البتہ آپ سے میں یہ کہوں گا کہ صرف سن کر یہاں سے لوٹ نہ جائیے کہ آپ بڑے اچھے اجتماع میں آپ شریک رہے۔ غالباً حلقے کی سطح کا یہ تیسرا بڑا اجتماع ہے۔ 59 میں گلبرگہ ضلع میں سب سے پہلا اس کا اجتماع ہوا تھا، اور بعد کو اس کے اجتماعات ہوئے، اور یہ جماعت اسلامی ہند کا سب سے بڑا کرناٹک کا حلقہ اجتماع ہے۔ اس کے انتظامات میں ہمارے رفقا نے جس سرگرمی اور خلوص کے ساتھ کام کیا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے انتہائی مسرت ہوئی اور دل سے ان کے لیے دعائیں نکلی۔ اب تک کا یہ سب سے بڑا اجتماع ہے کرناٹک میں جو جماعت اسلامی ہند کرناٹکا کے ذریعے سے وجود میں آیا ہے اور جس کا انعقاد ہو سکا ہے۔ آپ حضرات بڑے جوش و ولولے کے ساتھ اس میں شریک ہیں، مگر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کے سامنے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو آج کے حالات میں یا اس کے بعد آنے والے جیسے کچھ بھی حالات ہوں ان حالات میں بلکہ دم آخر تک اس مقام، اس مقصد، اس بلند پر پوری طرح جمے رہنا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ بے شک جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر جم گئے۔ رب کہنا آسان ہے، رب پر جمنا آسان نہیں ہے۔ یہ عزم چاہتا ہے، فیصلہ چاہتا ہے، ہمت چاہتا ہے، حوصلہ چاہتا ہے، اور ایک ایسا حوصلہ، ایسا فیصلہ چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک زندگی چاہے جس مرحلے سے بھی گزرے، جن حالات سے بھی گزرے، جس طرح نشیب و فراز سے گزرے، لیکن اس کو اللہ کی راہ پر قائم رہنا ہے اور اللہ کی راہ پر چلنے کی دنیا کو دعوت دینی ہے، دنیا کو اسی طرح بلانا ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ حضرات دم آخر تک اس دعوت، اس پیغام پر قائم رہیں اور پوری سرگرمی سے سرگرم عمل ہوں، اور دنیا کو بتا دیں کہ ہمارا یہ پیغام کسی قوم اور فرقے کی سربلندی کے لیے نہیں، خدا کی بندگی کے لیے اور اس زندگی کو خدا کی بندگی میں دینے کے لیے وجود میں آیا ہے، اور یہ کام کرتا رہے گا۔ اس سے وابستہ لوگ اس کام کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری استقامت کے ساتھ آپ کو اس پر قائم رکھے۔ قرآن مجید میں حامیم سجدہ کیجئے، اس آیت کی میں نے تلاوت کی، اس میں بات بتائی گئی ہے، بے شک جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، پھر جم گئے، ثم استقاموا، اس پر استقامت کے ساتھ پوری طرح جم گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتا ہے کہ نہ خوف کھاؤ نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اور تم ہی انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب رہو گے، اور تم کا جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا انشاءاللہ اس دنیا کے بعد اپنی ساری صحیح اور اپنی ساری کوششوں کے نتائج جنت کی شکل میں آپ دیکھیں گے، جو آپ کی آخری منزل ہے، اور جس طرف ہم اور آپ اور ساری دنیا رواں دوا ہے، اور جس سے غافل ہے، جس سے بے خبر ہے، یا تو غافل ہے یا بے خبر ہے، اس کو آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ خود کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، خود کو جنت کے راستے پر لے جانا ہے، مولا کو راضی کرنا ہے، اور مولا کو راضی کرنا اس کی بندگی کے لیے ہم اٹھے ہیں، اور اسی کام کو ہمیں انجام دینا ہے۔ بندگی رب کے سوا نہ ہماری کوئی دعوت، نہ ہمارا کوئی نصب العین، نہ ہمارا کوئی پروگرام۔ ساری زندگی اسی بندگی رب کے مرکز کے اطراف آپ کو گھومتی رہے گی، گھمانا ہوگا، اسی مقصد کے لیے جینا اور مرنا ہوگا۔ اس عزم کے ساتھ آپ اٹھیے۔ ہم کسی قوم کے غلبے کے لیے نہیں اٹھے ہیں، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے اٹھے ہیں، اور اسی پر ہمیں جمے رہنا چاہیے، اور اس پر جمے رہ اور ساری دنیا کو دعوت دینی چاہیے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس اجتماع میں جو شاید میری زندگی کا ہو سکتا ہے کہ آخری اجتماع ہو، میرے پاس
इस वक्त मज़ीद कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं है। मैं इतना कहूँगा कि ज़िंदगी भर इस पर जमे रहिए, इस पर जमे रहिए, इस पर कायम रहिए, इसके लिए जीने और मरने का आज़म कर लीजिए और उसी के लिए ज़िंदगी गुजारिए, ज़िंदगी को लगाइए। यही करने का काम है, यही मकसद है। और मेरे अब तक के तहरीकी तजर्बात में 1952 से 2013 61 साल तक इसी राह पर मैं चलता रहा। कितनी कोताहियां, कितनी गलतियां, कितनी कोताहियां मुझसे हुई है। खुदा मुझे माफ़ करे। आपसे भी दुआ की दरख्वास्त है कि आप भी मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। जितनों को मेरे ज़रिए से, मेरे ज़बान से, मेरे हाथों से हो सकता है कि तकलीफ़ पहुंची हो, मैं उन सबसे माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ करे, अल्लाह ताला आप हज़रात को भी माफ़ करे और हमें आखिर दम तक अपने बंदगी रब के दावत पर, उसके नस्बुलैन पर कायम रखे। इसी पर हमारा और आपका खात्मा हो। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला इस इज्तिमा को तमाम पहलुओं से कामयाब फरमाए। दुनिया भी अच्छी हो, आखिरत में भला हो, आखिरत में हकीकी और अबदी कामयाबी हमें और आपको हासिल हो जाए। यही हमारा असल निशाना है, यही हमारा असल मकसूद है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर। जिंदाबाद जिंदाबाद, जमाते इस्लामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जमाते इस्लामी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जमाते इस्लामी जिंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ हज़रात व ख़वातीन, ये थे हमारे बुज़ुर्ग रहनुमा, हमारे मुशफ़िक़ व मेहरबान रूहानी बाप, जिन्होंने सादगी, मुमिनाना ज़िंदगी, इस्लामी मिजाज, तहरीक शऊर के ज़िंदा व ताबिंदा मिसाल अपने